السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اگر ہم میں سے کسی کو رزق میں اتنی کشادگی عطا کی ہے کہ وہ تمام جگہوں پر خرچ کر سکتا ہے، اپنے اہل ویال پر، فقراء اور مساکین پر، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کے اوپر، تو ہر جگہ خرچ کرے اپنی استطاعت کے حساب سے، اور اللہ رب العالمین ہر جگہ سے اسے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے رزق میں تنگی ہے یا آمدنی بہت ہی محدود ہے، وہ یا تو اپنے بچوں پر خرچ کرے کشادگی کے ساتھ یا فقیروں اور مسکینوں کو دے، دونوں میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے کہ ہر جگہ میں بھی شرکت کر لوں، چنانچہ وہ اپنے بچوں پر جب خرچ کرتا ہے تو وہاں بھی وہ بخالت سے کام لیتا ہے، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو تنگ دستی کی وجہ سے وہاں بھی دل کھول کر کے خرچ نہیں کر پاتا۔ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہل ویال پر جو خرچ کر رہا ہے وہ ایک عبادت ہے، اجر و ثواب کا بہت بڑا کام ہے۔ احادیث بے شمار ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر اپنے اہل ویال پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ بھی ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، کہ یقیناً آپ جو بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، مگر اس پر آپ کو اجر و ثواب دیا جائے گا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فی امرأتک، یہاں تک کہ جو آپ اپنے بیوی کے منہ میں بھی جو لقمہ ڈالو گے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انفق الرجل على اہلہ نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقہ، کہ ایک آدمی اگر اپنے اہل ویال پر خرچ کرے اور اس پر وہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ایسا کرے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنا مقصد ہو، كانت له صدقہ، تو اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے اہل ویال میں سے خاص طور سے اگر کوئی شخص بیٹیوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ مزید اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جو ہے کسی طرح کی آزمائش میں پڑتا ہے، خاص طور سے نفقے کے تعلق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن آئے گا انا وہو وضم اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور وہ ایسے ہی ہوں گے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی احادیث ہیں بیٹیوں کے اوپر خرچ کرنے کی، لیکن آپ کے لیے ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے جو شاید آپ نے سنی ہو لیکن بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کو اگر آپ سنیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اگر آپ کو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ سب سے زیادہ اپنے اہل ویال پر خرچ کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جس سے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کے راستے میں بہت سارے مجالات، بہت سارے فیلڈیں خرچ کرنے کے۔ وہ دینار انفقتہ فی رقبہ، اور ایک دینار اور ہے جسے آپ نے گردن آزاد کرانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں آپ نے خرچ کیا۔ وہ دینار تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک دینار آپ نے کسی مسکین کے اوپر خرچ کیا۔ وہ دینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار آپ نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، سب سے زیادہ اگر جس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ دینار ہے جو آپ نے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا ہے۔ تصور کریں ایک مسلمان مرد کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ پوری زندگی جو میں محنت کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، یہ ہمارے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو شاید اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر لے، اپنی محنت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، اور پھر وہ جو کچھ بھی اپنے اہل عیال کے لیے جو بھی مصیبتیں پریشانیاں اٹھائے گا، ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور رہنے سہنے کے انتظام میں سب کے سب نیکیاں بن جائیں گے اس کی۔ یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا دین سیکھیں، دین نہیں سیکھیں گے تو بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا اگر آپ رمضان کے مہینے کے اندر اگر زیادہ خرچ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، اپنے اہل ویال کے اوپر، چاہے کھانے پینے میں، چاہے عید کے کپڑے سلانے میں، چاہے اور دوسرے انتظامات میں، اگر اسراف اور فضول خرچی اس میں نہیں ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایسا کریں، نہ کہ فخر کے طور پر، ریاکاری کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ میرے بچے کا کپڑا سب سے بہترین ہو، ہمارے گھر کا کھانا سب سے بہتر ہو، تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں پیسے والا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے پھر اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹے گناہ بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ریا اور نمود کے لیے ایسا کیا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ وجہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیتوں کے اندر اخلاص ہو جائے تو تصور کریں کہ ایک مسلمان مرد کتنی ساری نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب آپ کو اسی پر دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ باہر تو خرچ کرتے رہیں غریبوں مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، اور آپ کے بچے اپنے گھر کے اندر پریشان ہوں، ان کے پاس وہ جائز ضروریات بھی نہ ہوں جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو رزق حلال عطا کرے اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کا بیشتر حصہ اپنے اہل ویال پر، اپنے بچوں کے اوپر اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اگر وسعت ہو تو ہم باہر بھی اپنے فقراء مساکین، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔